اللہ اور رحمان عز و جل کا خاص احسان ہوگا، اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ بیان کے آخر میں امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے اجتماع میں تعاون کرنے والے مختلف اداروں کا شکریہ ادا کیا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے مثبت انداز کو یوں بیان فرمایا۔ الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے عظیم الشان اجتماع میں ہماری گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ الحمدللہ غیر سیاسی لوگ ہیں، پر امن لوگ ہیں۔ آپ کبھی بھی نہ سنے ہوں گے، نہ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے کبھی ہڑتال کی کال دی ہے، یا دعوت اسلامی والے پتھراؤ بھی کرتے ہیں، یا گھیراؤ جلاؤ کرتے ہیں، یا مسلمانوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں پر معاذ اللہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے تعلق سے کبھی نہیں سنیں گے۔ ہاں، بعض شر پسند عناصر سبز امامہ باندھ کر بھی ایسا کر گزرتے ہیں، لیکن سبز امامہ تو ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ تو بازاروں میں عام طور پر مل جاتا ہے، یہاں بستوں سے جو بھی خریدے اس کو اجازت ہوتی ہے، لوگ خرید کے لے جاتے ہیں۔ تو سبز امامہ کا حصول جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ سبز امامے والا اگر پتھر اٹھائے یا نعوذ باللہ کسی کی گاڑی جلائے یا ہڑتال میں ہڑا ہڑی کرے تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے۔ نہیں، ایسوں کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر مجھے دعوت اسلامی کا آپ ذمہ دار سمجھتے تو میری بات کو نوٹ کر لیجئے کہ دعوت اسلامی والوں کو ہڑتال کی، احتجاجی جلوسوں کی، احتجاج کرنے کی، پتھراؤ کرنے کی، گھیراؤ جلاؤ کرنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ مروجہ یہ انداز شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں کرتے۔ بلکہ میرا مدنی وصیت نامہ چھپا ہوا مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، مختصر سا رسالہ ہے، چند اوراق پر میں نے اپنی وصیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے، اپنی وصیتیں لکھنے میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں نے صاف لکھا ہے کہ مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی مارے پیٹے تو میں نے اس کو ایڈوانس میں اپنا حق معاف کیا، یہاں تک کہ اگر مجھے کوئی شہید کر دے تب بھی میں نے اس کو اپنے حقوق معاف کیے، میں نے اپنے قاتل کو بھی اپنے حقوق معاف کیے۔ اگر میری قسمت میں شہادت ہے، کچھ پتہ نہیں کہ شہادت ملتی ہے، طبعی موت آتی ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن امکان سے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ دشمن میرے در پہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر بالفرض کوئی مجھے قتل کر دے گا اور اگر وہ ہوگا مسلمان تو میرے حقوق اس کو معاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قتل مسلم کے میں 3 حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو حق اللہ کا حق کہ اس نے منع کیا ہے کہ کسی پر ناحق ظلم نہ کیا جائے اور ناحق قتل بھی نہ کیا جائے، اس کا حق رہے گا۔ پھر حق کے ورثہ، وارثوں کا حق وہ بھی باقی رہے گا، وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہی۔ اگرچہ میں نے وصیت میں لکھ دیا ہے کہ حق کے مقتول یعنی میرے حق معاف ہے، اولاد کو بھی یعنی بعد والے جو میرے ورثہ ہیں ان کو بھی اس میں نے درخواست کر دی کہ وہ بھی اپنے حقوق معاف کر دیں، لیکن ظاہر ہے حق اللہ تو معاف کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ پھر یہ کہ قانونی کارروائیاں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والے انشاءاللہ FIR نہیں کٹوائیں گے میرے لیے، یہ میں نے منع کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے جو خادمین حارسین جن کو آپ لوگ گارڈ بولتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی میں عرض کرتا ہوں اس کو روکو، کوئی مجھ پر فائر نہیں کرے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی فائر کر دے تو پھر اس پر سامنے فائر مت کرو، اس کو جانے دو کہ میری طرف سے اس کو میرے حق معاف ہے۔ اللہ تعالی میری اس معاف کرنے والی اگر ادا واقعی کوئی اچھا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے، بے حساب معاف فرما دے۔ یہ دعا فرمائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بے سبب بخشا جاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال اسی وصیت نامے میں اسی کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ بالفرض اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو کسی طرح کی ہڑتالیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہڑتالیں نہیں کرنی، ہمیں امت میں خون خرابہ نہیں کرنا، مسلمان ہی مریں گے۔ ظاہر ہے جس نے کچھ کیا بھی ہوگا وہ تھوڑی ہاتھ میں آتا ہے، وہ تو گیا، لیکن مریں گے بیچارے بے قصور مسلمان۔ کسی کی دکان بند کرواتے ہو، اس کو ڈنڈے یا پتھر برساتے ہو، اس پر فائرنگ کرتے ہو، آپ خدا کے لیے سوچو کہ اس دکاندار کا کیا قصور ہے، کیا اس نے مارا ہے؟
کسی کی کار پکڑ کے جلا رہے ہو کہ اس کار والے نے آپ پر فائرنگ کی تھی، یا اس کی بس جلا رہے ہو، پیسنجروں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہو، ان بیچاروں نے کیا قصور کیا؟ تو یہ وحشت اور بربریت ہے، یہ ظلم ہے، اور قیامت کے دن اس کا جواب بن نہیں پڑے گا۔ ہم دعوت اسلامی والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، دعوت اسلامی والے نہیں کریں گے۔ جو امام والا ایسا کرے گا، اگر اس کرنے سے پہلے وہ دعوت اسلامی والا تھا تو اب یہ کرتے ہی وہ دعوت اسلامی والا نہ رہا، خلاص ہو گیا، کیونکہ ہمارے رکنیت تو ہے نہیں، ممبرشپ تو ہے نہیں کہ باقاعدہ اس کو کوئی اعلان جاری کیا جائے گا۔ بس یہ میں نے عرض کر دیا، یہی سمجھو کہ قانون ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں، ہم شریعت کے خلاف کرنے کی کوئی مطلب ہے کہ ترکیبیں کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ شریعت کے مطابق ہو۔